اچھا زین بھائی، آن لائن ای کامرس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے فراڈز ہوتے ہیں پاکستان میں خاص طور پہ. آپ نے کوئی پیسے بھیج دیے، کوئی چیز منگوائی، چیز نہیں آئی، یا آپ نے جو پیمنٹ کی اس کے اگینسٹ جو کمٹ کیا تھا وہ آپ کو نہیں ملی پروڈکٹ، وہ پیسے چلے گئے، واپسی میں کچھ بھی آ گیا تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کریں. یہاں پہ اب قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے 2-3 طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں. اب فائنینشیل فراڈ میں زیادہ تر جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کمٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو شخص امپلائر ہے اس کے امپلائی اچانک پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئی کمپنی شروع کر لی ہے وہیں پہ بیٹھے ہوئے. ایک تو یہ فائنینشیل فراڈ کمٹ ہو رہا ہے کہ وہ ان کا سارا کسٹمر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس شخص کو جب تک پتہ چلتا ہے اسے پتہ لگتا ہے اس کا سارا بزنس ہی خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے فراڈ یہ ہیں کہ ایک شخص ہے وہ امپرسونیٹ کر رہا ہے، اس نے نام کسی اور شخص کا رکھا ہوا ہے، اس کے نام کے اوپر چیزیں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا برانڈ کسی کو چوز کر لیا، اس کے نام کے اوپر وہ چیزیں سستی بیچ رہا ہے، لوگ خریدی جا رہے ہیں. اور لوگ جب گھر پہ چیز موصول ہوتی ہے پیسے دے دیتے ہیں، تب جا کے جب اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ فراڈ تھا. تیسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ پہلی جو سیکنڈ آپشن جو سیکنڈ تھی اس میں تو سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. تیسرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پیسے بھیج دیتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے جی جو سوشل میڈیا پیج ہے وہ بند کر دیا گیا، انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. اچھا، اب مختلف کیٹیگریز جو ہیں اس میں جو فائنینشیل فراڈ کی ہیں اس میں اب آگے چل کے اس میں اور بھی ڈیٹیلڈ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کسی کو کال آ گئی ہے، کال پہ سے کہا گیا کہ جی آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا. اب اس نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ میں ایک دفعہ یہ محنت کر کے پتا کر لوں میرا بیٹا ہے کدھر. پہلے وہ پیسے بھیج جاتے ہیں، شام کو آ کے بیٹے سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں پہ تھے. وہی کام اگر وہ تھوڑی دیر محنت کر کے پتا کر لیں بیٹا ایکچولی کہاں پہ تھا، وہ ویسے چیز کلیئر ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کال آ جاتی جی آپ کا انعام نکلا ہے. اچھا، وہ پہلے اپنے آپ سے پوچھیں انہوں نے کبھی کسی جگہ پہ اپلائی بھی کیا تھا؟ نہیں، میں کہتا ہوں اپلائی کیا بھی ہو جی تو وہ فوراً جا کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے کہ میرا انعام نکل سکتا ہے. نہیں نکل سکتا کسی کا انعام. 2 ایموشنز ایسے ہیں سر جن کا انسان کے اوپر بڑا افیکٹ ہے. پہلا ایموشن ہے خوف کا کہ آپ کا بچہ اغوا ہو گیا. دوسرا ایموشن ہے آپ کو کوئی شخص لالچ دے رہا ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے، آپ پیسے بھیجیں گے ڈبل ہو جائیں گے. ان دونوں کے درمیان میں فراڈ جو ہے نا وہ کمٹ ہو جاتا ہے. جو کرمنل ہے، جو سائبر کرمنل ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس شخص کو جو ہے میں جس کو کال کر رہا ہوں کچھ انفارمیشن ان کے پاس پہلے ہوتی ہیں. بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، کس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ جو ہی وہ انفارمیشن آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اچھا یہ واقعی میرے بینک سے بات کر رہا ہے. اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کا اکاؤنٹ ہم بند کر دیں گے شام تک. اچھا، آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ اچھا یہ میرا اکاؤنٹ اگر بند بھی کر دیں گے تو مجھے کتنی دیر لگے گی اپنے بینک میں دوبارہ جا کے ریکویسٹ کرنے میں. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی کال آئے وہ سب سے پہلے فون اسی وقت بند کرے، وہ اپنے مینیجر کو کال کر لے بینک کے. بالکل 2 منٹ میں. اصل میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے نیوز ویریفیکیشن کا. ہم نے نیوز ویریفائی کرنا سیکھا ہی نہیں. ہم سوشل میڈیا پہ نیوز پڑھتے ہیں، ہم اسکولوں میں چھٹیاں کروا دیتے ہیں. بالکل. ہم پیپر یونیورسٹی کے کینسل کروا دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ اس کو چلاتے ہی اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیپر نہ ہو. پھر ہم دوسرے اینڈ پہ چلے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے جہاں پہ کسی کے بارے میں ایسی انفارمیشن چلا دی جاتی ہے جو کہ اس بندے سے منسلک ہی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا، اور اس کے حوالے سے وہ انفارمیشن چلی جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے. تو اس میں سر جو بات بتانے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس شخص کو بھی کال آئے یا جس شخص کو بھی میسج آئے وہ سب سے پہلے یہ بات خود پوچھے یا اس انفارمیشن کو خود ویریفائی کرے کہ کیا یہ کرائم یا یہ فراڈ تو نہیں کمٹ کیا جا رہا. اور صرف 5 منٹ لگتے ہیں انفارمیشن سر ویریفائی کرانا. اور آج کل تو سر یہ بہت ہی کامن ہے یہ فراڈ، میسج کالز. وہ کال ہے کہ جی آپ کو ایک کوڈ آیا ہوگا، تو یہ اس کی اویئرنیس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کسی کے ساتھ ہو گیا، ایک تو ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، ایک بندے کے ساتھ اب ہو گیا، اس کو کال آئی، اس نے کوڈ بتا دیا، اس کے اکاؤنٹ سے 2-4 لاکھ نکل گیا، اب کیا کرے وہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ایک کال اس کو کسی نمبر سے آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اس نمبر کی ڈیٹیل اپنے پاس رکھے. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لے لے. جس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے ہیں اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اپنے پاس رکھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو بھی کراپریٹنگ پیس آف ایویڈنس اس کے پاس ہے، جہاں سے وہ جا کے کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے میں جب اس کو جمع کرائے گا تو اس کو یہ یقین ہے کہ کرمنل تک پہنچا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سوشل میڈیا کرائمز ہے وہاں پہ فیک اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو فائنینشیل کرائمز ہے وہاں پہ فیک سمز استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ شخصیت اپنا نام اور اپنا چہرہ چھپا رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جو شخصیت ہوتی ہے وہ کیا چھپا رہی ہوتی ہے کہ سم فیک ہوتی ہے کہ کسی اور شخص کا نام آ جائے. ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ اب دونوں کیسز کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو کال گئی ہے یا جس شخص کو میسج گیا ہے وہ تمام چیزوں کے اسکرین شاٹس رہے. اب لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں نے اکثر یہ جب ہمارے پاس کبھی کوئی شخص کیس اپنا بتاتا ہے تو میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک کلائنٹ ہے, اس نے میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دیے. وہ اس وقت اتنا ڈر گیا کہ اس نے میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دی, اس نے جو کوڈ اس کو ریسیو ہوا اس نے وہ چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی. حالانکہ وہ تو آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے سارا. اب آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے, آپ کے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کل کو عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے, آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ کمٹ کیا گیا؟ تو چاہے سوشل میڈیا کرائمز ہیں چاہے فائنینشیل کرائمز ہیں, اس میں آپ اپنے پاس تمام وہ تفصیلات رکھیں. دیکھیں عام طور پہ لوگ جب بھی ایسا کرائم ہوتا ہے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لوگ عام طور پہ خود ہی اس چیز کو ویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. دیکھیں جب بھی آپ کسی انویسٹیگیٹنگ ادارے میں جائیں گے, وہ آبویسلی صرف انہوں نے ان چیزوں کو تو نہیں دیکھنا, وہ اور بھی جو اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنسز ہوتے ہیں, جیسے IMEI ہے, کوئی لوکیشن ہے. بالکل, اور تمام ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایونچولی آپ ٹریس ہو جاتے ہیں, جتنا مرضی آپ ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. بالکل ٹریسیبل. جو چیز ایک دفعہ ڈیجیٹلی جو کسی شخص نے کسی ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لے لیا وہ ایونچولی ٹریس آؤٹ ہے. بالکل. اب اس میں مختلف قسم کی, کیونکہ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی یہ بات آڈینس کے سامنے آئے گی تو کئی لوگ اس میں یہ بات کریں گے جی اگر یہ کام کیا جائے تو اس طریقے سے کیسے ٹریس کیا جا سکتا ہے, اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے تو پھر میں بہت آسان چیزیں ہیں یہ. تو میں اکثر فورینسک کی آپشن آپ کے پاس ہے, ایٹ دی اینڈ آپ نے جو کچھ بنایا سب کچھ اصل میں اکثر نا سر لوگوں نکل آتا ہے. جب بھی میں کہیں پہ اکثر یونیورسٹیز میں نے اکثر دیکھا کہ میرے سے یہ سوال لازمی ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تو پھر کیسے. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پکڑے جائیں گے. ایک اسی طریقے سے بہت سال پرانی بات ہے کہ کیس تھا میرے پاس, تو اس میں جو شخص جس نے یہ کرائم کیا اس نے ایک فیک اکاؤنٹ سے کیا. ٹھیک ہے. تو وہ جب شخص پکڑا گیا تو اس کا کیس جب میرے پاس آیا تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یار آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ بزنس اتنا پاپولر آپ کا برانڈ ہے, آپ یہ کام کرتے ہیں, آپ نے یہ کیسے کر دی حرکت؟ آپ کو تو اویئرنیس ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ فیک اکاؤنٹ پکڑا جا سکتا ہے تو وہ کہتا میں کبھی نہیں ایسا نہ کرتا. تو یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ نہیں پکڑے جا سکتے, حالانکہ بہت آسان ہوتا ہے وہ جو اس کے طریقہ کار ہے آپ بتاتے ہی رہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں پبلک میں وہ چیزیں نہ بتائیں, ہر چیز بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن جو وکٹمز ہوں وہ رابطہ کریں تو ضرور ان کی آپ کوئی نہ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں.